إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون ہر قسم کی حمد و ثنا تعریف و ستائش تقدیس و تمجید اللہ مالک الملک کے لیے ہے جس اکیلے نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے وہی اس کائنات کی ہر چیز کا مالک ہے اسی کے حکم سے سانس چلتے اور دل دھڑکتے ہیں درود و سلام نبی محترم رسول مکرم جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات قدس پر جن کو اللہ تبارک و تعالی نے دین حق کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ اس کائنات کا خالق و مالک ہے اور اس نے اس کائنات میں اتنی مخلوقات کو پیدا کیا ہے کہ جن کا شمار ہزاروں میں ہزارہا مخلوقات کو پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کی قیادت کا سہرا اللہ نے انسان کے سر پہ سجایا ہے، انسان کو تمام مخلوقات کا سردار بنایا۔ میرے بھائیو یاد رکھیں، انسان ایک ذی عقل اور ذی شعور مخلوق ہے اور انسان اپنی زندگی کا ایک لمحہ اور ایک منٹ بھی کسی ایسے کام پر ضائع نہیں کرتا جو کام فضول اور بیکار، جس کا انسان کو کوئی فائدہ نہ ہو۔ کوئی سمجھدار آدمی، عقل والا آدمی اپنا ایک منٹ بھی کسی ایسے کام پہ ضائع نہیں کرتا۔ انسان نے اپنی ضروریات کی سینکڑوں چیزیں بنائی ہیں اور ہر چیز کے اندر انسان کے لیے کچھ نہ کچھ فائدہ ہے۔ میرے بھائیوں، انسان مخلوق ہونے کے باوجود اپنا ایک لمحہ کسی بیکار اور فضول کام کے لیے صرف نہیں کرتا تو جس مالک نے اتنی بڑی کائنات بنائی ہے، زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، دریا، پہاڑ، ندیاں، نالے، لہلہاتی کھیتیاں، پکے ہوئے پھل، تازہ سبزیاں، جس چیز کو دیکھ لو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کے شاہکار کا
मुंह बोलता सबूत है। जिस मालिक ने इतनी बड़ी कायनात बना दी है और निज़ाम इस कायनात का ऐसा ज़बरदस्त है, आप किसी भी दिन, आज के दिन को लगा लें, आज के दिन को नोट कर लें, तुलुए आफ्ताब को देख लें, ग़ुरूब आफ्ताब को देख लें। जो वक्त आज है, साल के बाद, 10 साल के बाद, 50 साल के बाद बिल्कुल ये तुलुए ग़ुरूब का यही वक्त हो। कैसी इस निज़ाम की एक्यूरेसी है, कैसा ये ज़बरदस्त निज़ाम है। तो जिस मालिक ने ये सारा निज़ाम बनाया और पैदा किया है, जरा गौर करने की बात है कि ये किसके फायदे के लिए? इंसान के फायदे के लिए। हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्ज़ि जमीआ। अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह ताला की ज़ात वो है जिसने ज़मीन में जो कुछ है तुम्हारे लिए पैदा किया है। अब हर चीज़ इंसान के फायदे के लिए, हर चीज़ इंसान के नफ़े के लिए, हर चीज़ इंसान के इस्तेमाल के लिए। तो मेरे भाइयों, इंसान का भी तो कोई काम होगा। अगर सारी चीजें इंसान के फायदे के लिए हैं तो अल्लाह ताला ने इंसान को भी तो किसी काम के लिए पैदा किया होगा यकीनन। और वो काम क्या है? वो काम मेरे भाइयों ये है कि अल्लाह ताला फरमाता है वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मैंने जिन्न और इंस को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। अल्लाह की इबादत के लिए इंसान पैदा हुआ है। और इबादत का हरगिज़ मतलब ये नहीं कि इंसान अपने सारे दुनिया के काम काज छोड़कर आकर मस्जिद में डेरा लगा ले या किसी जंगल में कुटिया बना ले, उसी में अल्लाह अल्लाह करता रहे, तो ये अल्लाह की इबादत है। नहीं मेरे भाइयों, ऐसा नहीं है। बल्कि इंसान के तमाम अफ़आल और तमाम अक़वाल जिनसे अल्लाह ताला राज़ी होता है, जिनको अल्लाह ताला पसंद फरमाता है, वो अल्लाह की इबादत। इंसान की ज़बान से निकलने वाले वो तमाम अल्फाज जो अल्लाह ताला को पसंद है। इंसान अपने जिस्म को, अपनी सलाहियतों को, अपने आज़ा को इस्तेमाल करके जो भी काम सर अंजाम देता है और वो काम अल्लाह ताला को पसंद है, मेरे भाइयों, ये सारी अल्लाह की इबादत। अगर इस तारीफ को सामने रख लें तो इंसान का बैठना, उठना, खाना, पीना, चलना फिरना, इसकी सियासत, माइशत, माशरत, तिजारत, लेन देन, सुलह करना, झगड़ा करना, दुनिया के जितने भी काम इंसान को दरपेश हैं, इंसान अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक उन कामों को सरअंजाम देता है। तो ये सारे के सारे काम अल्लाह की इबादत। अगर इंसान चाहे तो इंसान का एक लम्हा भी अल्लाह ताला की इबादत के बगैर नहीं गुजर सकता। इंसान सुबह से लेकर शाम तक अपने कामों का जायजा ले, जितने काम भी वो अल्लाह ताला की फरमाबरदारी में करता है, अल्लाह की रजा के लिए करता है, वो तमाम के तमाम काम इबादत है मेरे भाई। तो अल्लाह ताला ने इंसान को इबादत के लिए पैदा किया। इंसान हर काम में अपना फायदा देखता है कि इसमें मेरा फायदा है तो ठीक है, अगर मेरा फायदा नहीं, इंसान उस काम को तर्क कर देता है। लेकिन फिर कभी इंसान ये जहमत क्यों नहीं गवारा करता कि कभी वो सोचे कि मेरे मालिक ने मुझे किस लिए पैदा किया है। कितनी गौर करने वाली बात। लेकिन ये सोचने के लिए इंसान के पास वक्त नहीं है, इंसान के पास टाइम नहीं है कि इस बात को सोचे कि अल्लाह ने मुझे किस काम के लिए पैदा किया है और जिस काम के लिए मेरे मालिक ने मुझे पैदा किया है, मुझे चाहिए कि मैं वो काम करूं। मेरे भाइयों, ये देखें, ट्यूबलाइट इंसान की बनाई हुई चीज, इसका काम क्या है? इसका काम ये है जब अंधेरा छा जाए तो इसके जरिए से रोशनी हासिल की जाए। लेकिन जब हमारी ट्यूबलाइट खराब हो जाती है तो हम क्या करते हैं? उसको उतार के फेंक देते हैं, उसकी जगह पे नहीं ले आते हैं। अगर इंसान अपनी जिंदगी का मकसद भूल जाए तो जिस तरह हमारी नजर में एक मामूली सी ट्यूबलाइट बेकार है, इसी तरह अल्लाह की नजर में वो इंसान भी बेकार है जो अपनी पैदाइश के मकसद को पूरा नहीं करता। और मेरे भाइयों, ये अल्लाह की इबादत करना ये ऐसा काम नहीं है
کہ اگر انسان اس کو ترک کر دے تو انسان کی خلاصی ہو جائے. نہیں میرے بھائیو، ایسا نہیں ہے. اللہ کی عبادت کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے پر حق ہے، اور حقوق کو ہم خوب اچھی طرح سمجھتے ہیں. باپ فوت ہو جائے اور باپ کی وراثت تقسیم ہو جائے، اولاد کے اندر بانٹ دی جائے. اگر کوئی اولاد میں سے بیٹا بیٹی سمجھتا ہے کہ مجھے میرے حق میں سے کم دیا جا رہا ہے، تو کیا وہ انسان خاموش ہو کے بیٹھ جاتا ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، وہ کیا کرتا ہے؟ خاندان کے بزرگوں کو جمع کرتا ہے، ان کے سامنے یہ مسئلہ رکھتا ہے. اگر وہاں بات نہ بنے پھر تھانے اور کچہری کا وہ آسرا، وہ سہارا لیتا ہے، اور پھر کیسز چلتے ہیں سالہ سال. اور جس طرح ہمارا سسٹم ہے کہ باپ اگر کیس کر کے گیا ہے تو اولادیں پھر اس کو بھگتتی، جس طرح کا ہمارا سسٹم. انسان اپنے حق کے لیے کہاں تک جاتا ہے، لیکن انسان نے کبھی یہ غور نہیں کیا کہ میرے رب کا میرے اوپر حق ہے. جس اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے، جو اللہ مجھے کھانے کو دیتا ہے، مجھے پینے کو دیتا ہے، پہننے کو دیتا ہے، میرے لیے اس نے کائنات کی ہر چیز بنائی ہے، اور میں اس سے دن رات فائدہ اٹھاتا ہوں. کیا اس کا کوئی حق نہیں ہے؟ ماں باپ کے حقوق ہیں، بہن بھائیوں کے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، یہاں تک کہ جانوروں کے حقوق ہیں. اگر نہیں کوئی حق ہے تو میرے بھائی اس کائنات کے بنانے والے کا کوئی حق نہیں ہے. کتنی غور کرنے والی بات کہ جانوروں کے، چرند پرند کے، کیڑے مکوڑوں کے حقوق موجود ہیں، لیکن اس ساری کائنات کو، تمام مخلوقات کو پیدا کرنے والا کا حق کوئی نہیں. میرے بھائیو ایسا نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو مہلت دیے ہوئے فوری گرفت نہیں فرماتا، فوری گرفت نہیں کرتا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ انسانوں کے اعمال کی وجہ سے ان کو فوراً پکڑنے لگے تو زمین پر چلنے پھرنے والی کوئی چیز نظر نہ آئے. لیکن اللہ تعالیٰ ایک مقررہ مدت تک انسانوں کو مہلت دیتا ہے، اور وہ اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے، مہلت دیے جا رہا ہے، مہلت دیے جا رہا ہے، اور انسان گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ، اس کی نافرمانیاں، اس کی بغاوتیں، سرکشی، ہر طرح سے اس کی نافرمانی میں لگا ہوا ہے. لیکن اگر کبھی انسان کو یہ خیال آ گیا کہ میں کس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہوں، میرے مالک کے کتنے میرے اوپر احسانات ہیں، اور میں کیا کر رہا ہوں، انسان شرمندہ ہو کر اپنے رب کے دربار میں آ جاتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے. اے اللہ مجھے معاف کر دے، میں تو بھولا رہا، میں بھٹکا رہا، یا اللہ میں اپنے گناہوں کو چھوڑتا ہوں، یا اللہ تجھ سے معافی مانگتا ہوں، تیری طرف رجوع کرتا ہوں. سچے دل سے توبہ کی شرائط کے ساتھ یہ استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے. اللہ کی قسم 100 سال تو کچھ بھی نہیں، ہزاروں سال بھی انسان کو عمر مل جائے اور ہزاروں سال انسان گناہ کرتا رہے، لیکن قیامت کی نشانیوں کو دیکھنے سے پہلے، اپنی موت کو دیکھنے سے پہلے وہ استغفار کر لے، سچی توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ ہزاروں سال کے گناہ ایک پل میں معاف کر فرما دیتا ہے. اتنی رحیم ذات ہے وہ مالک کبھی یہ نہیں کہتا کہ تو نے تو ہزاروں سال گناہ کیے ہیں، ہزاروں نافرمانیاں کی ہیں، تیرا اعمال نامہ تو گناہ سے بھرا ہوا ہے، تیرے تو اتنے بڑے بڑے دفاتر اور رجسٹر گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں، تو ایک پل بھی تیری ایک بات سے ہی میں ان کو معاف کر. ایسا نہیں ہو سکتا. نہیں میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں فرماتا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے جو ہو چکا سو ہو چکا، اب تو میرے در پہ آ گیا، تو نے رجوع کر لیا، تو نے معافی مانگ لی، آگے سے تیرا اور میرا معاملہ نئے سرے سے شروع. تو نے اس بات کا عہد کر لیا، اے میرے بندے یہ تیرے ہزاروں سال کے گناہ ہیں، میں ان کے اوپر معافی کا کرم بھیج دیتا ہوں. میرے بھائیوں کبھی ہم نے غور کیا اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر حق ہے.
سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا خچر پر. آپ آگے تھے، میں پیچھے تھا. جیسے ہمارے یہاں بائک پہ دو آدمی بیٹھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاذ، مجھے مخاطب کیا تو میں نے کہا لبیک وسعدیک. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے میں حاضر ہوں. آپ پھر خاموش ہو. پھر آپ نے دوسری مرتبہ مخاطب کیا، پھر تیسری مرتبہ مخاطب کیا. کیا مطلب تھا کہ معاذ خوب اچھی طرح میری طرف متوجہ ہو جائے. تو پھر آپ نے سوال کیا اے معاذ، کیا تجھے پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ تعالیٰ پر کیا حق؟ کیا تجھے اس بات کا علم ہے؟ تو سیدنا معاذ کہتے ہیں قلت اللہ ورسولہ اعلم. میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول جانتے ہیں، میں تو اس بارے میں نہیں جانتا. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بڑے مؤدب آدمی تھے، بڑے مؤدب لوگ تھے، بہت ہی ادب والے. بات کا پتہ بھی ہوتا پھر بھی اللہ کے رسول کی طرف لوٹاتے کہ شاید کوئی نئی بات مل جائے اور ہمیں علم حاصل ہو جائے. آپ نے فرمایا کہ معاذ، اللہ تعالیٰ کا یہ بندوں پر حق ہے کہ بندے صرف اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہریں. دو باتیں ہیں، ایک نہیں. یہ نہیں فرمایا کہ بندے صرف اللہ کی عبادت کریں، یہ نہیں. فرمایا کہ معاذ، اللہ تعالیٰ کا حق یہ ہے بندوں پر کہ بندے صرف اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. اور پھر بندوں کا حق یہ ہے اللہ تعالیٰ پر، اگر وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو جہنم کا عذاب نہ دے. میرے بھائیوں، ہمارے ذمہ جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے وہ واجب ہے، فرض ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں. لیکن ہمارا جو حق ہے اللہ تعالیٰ پر وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اپنے ذمہ لے لیا ہے. ہمارا حق واجب نہیں ہے. ہم تو اس کی ملک ہیں، ہم تو اس کے غلام ہیں، ہم تو اللہ کی ملکیت ہیں، ہم تو اس کی مخلوق ہیں. جو چاہے ہمارے ساتھ سلوک کرنے پہ وہ قادر ہے. لیکن یہ اس کا فضل ہے کہ اس مالک نے ہمارا حق اپنے ذمہ لے لیا ہے کہ اگر تم اللہ کی عبادت کرو گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو گے تو پھر میں تمہیں جہنم کا عذاب بھی دوں. میرے پیارے بھائیوں، اور پھر اللہ کی عبادت کرنے سے اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے قیام کی، رکوع کی، سجدے کی، ہمارے روزوں کی، حج زکات کی ضرورت ہے. قطعاً ایسا نہیں. وہ تو فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، اگر تم سب اس بندے کی طرح ہو جاؤ جس بندے کے دل کے اندر سب سے زیادہ تقویٰ ہے، کیا مراد کہ تم سب اللہ کے فرما بردار بن جاؤ، تو اللہ تعالیٰ کی سلطنت میں ایک ذرہ بھی اضافہ نہیں کر سکتے. اور اگر تم سب اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہو جاؤ، اس کی بغاوت پہ اتر آؤ، تو اللہ تعالیٰ کی سلطنت میں ذرا برابر بھی کمی نہیں کر سکتے. اس کی شان ایسی ہے، نہ تمہاری عبادت سے اس کو فائدہ پہنچتا ہے، نہ تمہارے بد کردار اور گناہ گار ہونے سے، تمہارے سرکش ہو جانے سے نہ اس کی سلطنت میں کوئی کمی آتی ہے. اگر تم اللہ کی عبادت کرو گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو گے تو پھر تمہارے لیے جنت جیسی نعمت ہے جو نعمت کبھی تم سے واپس نہیں لی جائے. دنیا کی ہر نعمت عارضی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، لمیٹڈ ہے، محدود ہے. لیکن جنت جیسی نعمت اللہ تعالیٰ جس کو دے دے گا اللہ تعالیٰ کبھی واپس نہ لے گا. اور اس جنت کیا اس کی زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی، ہمیشہ کی صحت، ہمیشہ کی جوانی، نہ کبھی تھکاوٹ، نہ کبھی پختاہٹ، نہ انسان کا بیمار ہونا ہے. میرے بھائیوں، کیا وہ جنت ہے. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین جزاء بما كانوا يعملون. کسی نفس نے اس بات کو نہیں جانا، کوئی نفس نہیں جانتا
کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیسے چھپا رکھی ہے، انسان کے اس بات کا ادراک ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جنت ایسی ہے، کسی آنکھ نے ایسے خوبصورت جگہ نہیں دیکھی، کسی کان نے ایسے خوبصورت جگہ کا تذکرہ نہیں سنا، دیکھنا سننا تو بڑی دور کی بات ہے، کسی کے وہم و گمان میں نہیں گزرا کہ جنت کیسے خوبصورت۔ میرے بھائیوں، اس جنت کے لیے کوشش کریں، اس جنت کے لیے اپنی صلاحیتوں کو کھپا دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، جلدی کرو، کوشش کرو اپنے رب کی بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف جس جنت کی چوڑائی زمین آسمان کے برابر ہے۔ لمبائی کا تو اندازہ ہی نہیں نہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اس کی چوڑائی زمین آسمان کے برابر اور وہ متقین بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کی۔ تو میرے محترم بھائیوں، دنیا میں آنے کا اپنے مقصد کو سمجھیں، اپنی پیدائش کا جو مقصد ہے اس کا ادراک کریں، اس میں غور و فکر کریں، اس کے لیے اپنے آپ کو کمر بستہ کریں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے لیے، اس کی جنت کے لیے کوشش کریں۔ دنیا کے اندر نیکی کرنا انتہائی آسان بنا دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے انتہائی آسان کر دیا ہے اس نیکی کا حصول۔ اگر آپ کسی بھائی کو خندہ پیشانی کے ساتھ ملتے ہیں، مسکرا کے ملتے ہیں، تو یہ بھی نیکی ہے۔ السلام علیکم کہنا 10 نیکیاں، ورحمۃ اللہ صاحب ملا دو گے 20 نیکیاں، وبرکاتہ کا اضافہ کر دو گے 30 نیکیاں، قدم قدم پر نیکی ہے۔ سبحان اللہ ایک مرتبہ کہو گے 10 نیکیاں، اور حدیث کے مطابق بات کو سمیٹتے ہیں، مکمل کرتے ہیں۔ آخری حدیث بھی سن لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے پوچھا، اے میرے ساتھیوں، تم میں سے کوئی ایسا بندہ ہے جو روزانہ 1000 نیکیاں کرے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول 1000 نیکیاں، یہ تو بہت بڑا کام ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا میرے ساتھیوں، میں تمہیں ایک وظیفہ بتاؤں، اگر تم اس کو اختیار کر لو، اس پر عمل کرنے والے بن جاؤ، تو اللہ تعالیٰ تمہیں 1000 نیکیاں عطا فرمائے یا 1000 گناہ معاف کر دے۔ آپ نے فرمایا جو بندہ 100 مرتبہ سبحان اللہ یہ کہتا ہے نا 100 مرتبہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو 1000 نیکیاں دیتا ہے۔ اور اگر آپ گھڑی کا ٹائم دیکھ کر آہستہ آہستہ، جلدی جلدی میں نہیں، آہستہ آہستہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آپ 100 مرتبہ پڑھیں، 2 منٹ لگتے ہیں، 2 منٹ 2 منٹ کے اندر اللہ تعالیٰ 1000 نیکیاں دے دیتا بندے۔ لیکن آخرت میں یہ نیکی ملے گی نہیں۔ انسان یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، انسان پچھتائے گا، روئے گا، ہائے کاش افسوس میرے اوپر، میں اس زندگی کے لیے کوئی نیک اعمال آگے بھیج دیتا۔ لیکن میرے بھائیوں وہاں پر رویا، وہاں پر انسان کا پچھتاوا کسی کام نہیں آئے گا۔ یہاں پر رونے کی قدر ہے، یہاں پچھتانے کی قدر ہے کہ انسان پچھتا کر اللہ کی طرف آ جائے، رو کر اپنے گناہوں کو بخشوا لے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہزاروں سال کے گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن یہ معاملہ دنیا کے اندر ہے، جب اس دنیا کو چھوڑ کے بندہ چلا گیا تو میرے بھائیوں پھر اس کا جو زندگی گزاری ہے اس کا بدلہ ہے۔ یہ دنیا عمل کی جگہ ہے، بدلے کی جگہ نہیں۔ آخرت بدلے کی جگہ ہے، عمل کی جگہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں اپنی تخلیق کے مقصد کو پہچاننے کی اور اس کے اوپر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کو سیکھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی، اس کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام پہ زندہ رکھے، ایمان پہ موت دے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. وربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. آمين يا رب العالمين.